السلام علیکم ناظرین۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے اور دنیا بھر کے ماہرین ایک اہم سوال پوچھ رہے ہیں۔ اگر امریکی فوج ایران کی سرزمین میں داخل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا یہ صرف ایک محدود فوجی آپریشن ہوگا یا پھر مشرق وسطیٰ ایک ایسی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے؟ ناظرین، گزشتہ چند ہفتوں میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے مختلف مقامات پر فضائی حملے کیے، لیکن ان حملوں کے باوجود ایران نے نہ تو ہتھیار ڈالے اور نہ ہی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے آثار دکھائے۔ ادھر ابنائے ہرمز کی صورتحال عالمی معیشت کے لیے تشویش کا باعث بن چکی ہے۔ دنیا کے تیل کا ایک بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے اور اگر یہ راستہ مکمل طور پر بند ہو جائے تو تیل کی قیمتیں آسمان تک پہنچ سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن ہے ایران کے خارق جزیرے پر قبضہ۔ یہ چھوٹا سا جزیرہ ایران کی تیل برآمدات کا اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ بعض امریکی ماہرین کا خیال ہے کہ اگر اس جزیرے پر قبضہ کر لیا جائے تو ایران کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایران نے اس جزیرے کو ایک مضبوط فوجی قلعے میں تبدیل کر دیا ہے۔ اگر امریکی میرینز وہاں اترتے ہیں تو انہیں سیلی دفاعی نظام، میزائلوں، ڈرونز اور ایرانی فوجی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر قبضہ ہو بھی جائے تو اسے برقرار رکھنا ایک الگ چیلنج ہوگا۔ دوسرا آپشن ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانا ہے۔ ایران کے پاس ہزاروں تیز رفتار کشتیاں، سہیلی میزائل اور دیگر غیر روایتی جنگی وسائل موجود ہیں۔ امریکہ فضائی حملوں اور خصوصی کارروائیوں کے ذریعے ان تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن ایران کا ساحلی علاقہ اتنا وسیع ہے کہ ایک مقام تباہ کرنے کے بعد دوسرا مقام فوری طور پر فعال ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایک لمبی اور مہنگی جنگ بن سکتی ہے۔ ناظرین، تیسرا اور سب سے حساس مسئلہ ایران کا جوہری پروگرام ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق ایران کی بعض اہم جوہری تنصیبات پہاڑوں کے اندر گہرائی میں قائم ہیں۔ اگر فضائی حملے ان تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ نہ کر سکی تو پھر زمینی کارروائی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ایسی صورت میں امریکی اسپیشل فورسز اور اسرائیلی کمانڈوز خفیہ آپریشنز کر سکتے ہیں، لیکن یہ مشن انتہائی خطرناک ہوگا۔ اگر فوجی اندر پھنس جائیں یا ایرانی فورسز سخت مزاحمت کریں تو محدود کارروائی ایک بڑے فوجی بحران میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال کی طرف، کیا امریکہ ایران پر مکمل زمینی حملہ کر سکتا ہے؟ ماہرین کے مطابق یہ سب سے مشکل اور مہنگا آپشن ہوگا۔ ایران کی آبادی تقریباً 9 کروڑ ہے۔ اس کا جغرافیائی، پہاڑی اور دفاعی اعتبار سے انتہائی مضبوط ہے، جبکہ ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب لاکھوں اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے نتائج آج بھی دنیا کے سامنے ہیں۔ ایران عراق سے کئی گنا بڑا، زیادہ آبادی والا اور زیادہ دفاعی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے۔ اس لیے متعدد امریکی فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران پر مکمل حملہ کھربوں ڈالر خرچ کرا سکتا ہے اور کئی سال تک جاری رہنے والی جنگ کو جنم دے سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس پوری صورتحال کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ اگر امریکہ ایران میں بڑی جنگ میں الجھ جاتا ہے تو چین اور روس اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چین پہلے ہی تائیوان کے معاملے پر سرگرم ہے، جبکہ روس یوکرین جنگ میں مصروف ہے۔ اس لیے ایران میں کسی بھی بڑی جنگ کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری دنیا کی سیاست، معیشت اور سلامتی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ فی الحال امریکی قیادت مکمل زمینی حملے سے گریز کرتی دکھائی دیتی ہے، لیکن خطے میں فوجی سرگرمیوں میں اضافہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمام آپشنز میز پر موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کشیدگی کم ہوتی ہے یا دنیا ایک نئے اور بڑے بحران کی طرف بڑھتی ہے۔ آپ کے خیال میں اگر امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست زمینی جنگ شروع ہو جائے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ شکریہ۔